السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسوہ حسنہ کے حوالے سے بات ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے بات ہوگی، اور بات ہوگی حقوق کی، فرائض کی۔ معاشرت کے حسن کے لیے ضروری ہے کہ خود کے کردار میں پختگی کے ساتھ اور خود کے کردار میں سیلف کنٹرول کے ساتھ جو ہیں فرائض سر انجام دیے جا سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ کے کردار میں ہر درجہ کی بلندی نہیں ہوگی تو آپ کے صلاحیتیں بھی ڈیمیج ہوں گی، آپ کے جو معاشرتی نظام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اکثر میں جیسے ذکر کر رہا ہوتا ہوں کہ انسان کی سوچوں کو شیطانیت ہائی جیک کر لیتی ہے۔ جتنا آپ دور جائیں گے خدا کے احکامات سے، آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آج اسوہ حسنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اخلاق و کردار، ایک طرف عرب کے لوگ تھے جو متکبرین تھے اور وہ ظاہری چیزوں پہ تکبر کرتے تھے، شیخیاں بکھیرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہی حاکم ہیں، ہم جیسا چاہیں گے ویسا نظام پروان چڑھے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو زندگی میں رہنے کے لیے رنگ سکھائے ہیں انبیاء کے ذریعے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور تمام خوبیاں اور صاف جو تھے وہ مکمل کر دیے گئے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا ہی اثر ہے کہ آج چاہے بڑے سے بڑا سمجھدار انسان ہے، چاہے عام کم عقل جاہل ترین انسان ہے، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ جس کو ہم معاشرے میں نہایت ہی جاہل تصور کرتے ہیں، یہ اس کو پتہ ہے کہ اخلاقیات ہے کیا، کہ جھوٹ نہیں بولنا، حرام نہیں کھانا، اپنے دل پہ تکبر پیدا نہیں کرنا، اس کے علاوہ کسی کو ایذا نہیں پہنچانی، اور یہی نہیں ہے آپ کے ہاتھ و زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اور یہ تمام تعلیمات، فحش گوئی، بری صحبتیں، یہ تمام چیزیں جاہلوں کو بھی پتہ ہے۔ اسی طرح یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین میں پی ایچ ڈی کر لی ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے اور جو مہر ثبت کی صحابہ رسول نے اپنے کردار کے ذریعے سرکار کے کردار کو مزید اس کا نام کے دنیا میں پھیلا دیا، اپنے کردار کی روشنی سے، اپنے ایمان کی روشنی سے، اپنے سرکار کے پڑھائے ہوئے اسباق کی روشنی میں ظلم و زیادتیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے، انسانیت کو پروان چڑھاتے ہوئے۔ یہی احوال اگر اہل بیت دیکھیں ان سے نظر آتے ہیں، اور یہی فقراء صوفیہ اعظام سے نظر آتے ہیں کہ صوفیہ اعظام بھی سرکار کی نسبت سے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، اور معاشرے میں اخلاق و کردار، ایمان، پاکیزگی، یکرنگی اور کردار کی خوبصورتی پروان چڑھاتے ہیں، تاکہ معاشرے میں رشتوں کا توازن قائم رہ سکے، تاکہ معاشرے میں خدا کے ساتھ انسانیت کا ربط نہ ٹوٹ جائے۔ جب آپ ایسی آزادی، جو ظاہر میں تو آزادی ہوتی ہے مگر باطن میں غلامی ہوتی ہے، ایسے افکار اور نظریات کو آپ پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو حقیقت میں شیطان کے پھیلائے ہوئے ہیں، تو یقیناً آپ اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت ہے یا اس کو پسے پش ڈال رہے ہیں۔ جب پسے پوش ڈالیں گے اسلام کی تعلیمات کو تو یقیناً آپ شیطانیت کے گرویدہ ہوں گے اور شیطانیت کو پروان چڑھائیں گے۔ تو آج کردار ختم اس لیے ہو گئے کیونکہ تربیتیں نہیں ہو سکیں، کیونکہ ہم نے میں عشق پی ہی نہیں ہے، ہمارے صرف دعوے ہیں۔ آج ہمیں سرکار سے نسبت صرف نعروں کی حد تک ہے، خدا سے ہمارا تعلق صرف دکھلاوے کی حد تک محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سیڑھ کے حوالے سے، کہ جس کی اس کا نام کیا ہے، زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے، عام سی مسلمان کی طریقہ ہم اس پہ پورا نہیں اترتے، جبکہ ہمارے عشق کے خدا کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ دعوے بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اب ہم فکر اقبال کی روشنی میں اقبال بھی کردار کی بات کرتے ہیں اور قرآن بھی کردار کی بات کرتا ہے، اور اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جو ہے وہ بھی
کردار سے ہی تعبیر ہے، اخلاقی حسنہ سے ہی تعبیر ہے، اور بہترین وہ انسان ہے جو پاکیزہ ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس میں رایا کاری نہیں ہے، یہاں وہ دکھلاوے کے لیے اچھے کام نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی اچھے کام کرے۔ تو اب دیکھا جائے تو آج رایا کاری بہت زیادہ ہے، منافقتیں بہت زیادہ، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے کہ اقبال بھی یہی فرما رہے ہیں کہ فکر خدا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے احکامات دے دیے کہ اس طرح سے آپ زندگی رہو گے تو یو آر دا بیسٹ۔ مگر اگر جب آپ لبرل سوچوں کے کا شکار ہو جاؤ گے، خود ساختہ نظریات کا شکار ہو جاؤ گے، علماء جی نے جیسے فرقہ ورزی کی پروان چڑھا دی ہے، اسی طرح قوموں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، قوم کو تقسیم کر دیا گیا، مسلمہ کو تقسیم کر دیا گیا، اتحاد امت کا تصور فوت کر دیا گیا، تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی وقت ممکن ہے۔ یہ اقبال کے نزدیک یہ تمام جو آزادی افکار ہیں، جو مذہبی آزادیاں جو مولویوں نے اپنی طرف سے افسانے تراش کر لی ہیں، مذہب کو نام دے دیا ان کو، اسی طرح جو لبرل سوچے ہیں، جو مولویوں سے متنفر ہیں لوگ، اور وہ ان کی تنگ نظری کی وجہ سے، ان کی مار کٹائی کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے، وہ پھر لبرل سوچوں کا ان کے ہاتھوں شکار ہو جاتے ہیں، اور یوں وہ مزید تذلیل ان کے لیے باعث بنتی ہے، تذلیل کا باعث بنتا ہے ان کے لیے، اس طرح دوسری سمت پہ بھی اس کو مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، تو لہذا ادھر سے بھاگے ادھر گئے، ادھر بھی زلتے ہیں، تو پناہ کہاں پہ ملے گی جب ہم آئین اسلام دیکھیں گے۔ اگر اس کوئی تبدیل ہو گیا ہے یا کسی نے اضافے کر دیے، اقبال تبدیل نہ ہوئے، کسی نے اضافے کر دیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلط چیزوں کی طرف رغبت اختیار کر لیں گے۔ ہم نے تو اپنی اچھائی اپنے سے منسوب کرنی ہے اور اللہ کے احکامات سے لینی ہے۔ اگر مبلغین بھٹک جاتے ہیں، اور اگر والدین بھٹک جاتے ہیں، اگر معاشرے میں حکمران مثالی معاشرہ پروانے چاہتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان بھٹک جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ صوفیہ اعظام نہیں بھٹکے تو انہوں نے تنہائی دنیا فتح کر لی۔ تو لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حوالہ ہم بیان کریں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو بتائیے، تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ قرآن نہیں پڑھتے، کیونکہ آپ بھی حیران ہو گئے یہ قرآن کے ساتھ مماثلت کس والے سے ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہم قرآن کا مفہوم عملی طور پہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی امتوں کی تباہیاں کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ برے تھے۔ سرکار سے اخلاق حسنہ پہ فائز ہیں، اور قرآن بھی اخلاق کی بات کرتا ہے، تو لہٰذا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یقیناً ایک انسان کی سوچوں کو، اذہان کو اور فکر کو اس طرف رغبت اختیار کرنے کی پہ مجبور کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور سرکار کی سیرت میں تفریق کرنے کی بجائے ہمیں ان دونوں شخصیات سے سنہ کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ مگر بدقسمتی کی بات دیکھیں، آج جو سنہ کنٹین حدیث، ہم کبھی حدیث کے نام پہ تفرقہ ڈالنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، کبھی سنت کے حوالے سے اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اور جو جانسار ہیں اصحاب رسول اور اہل بیت، کبھی کوئی ان کے حوالے سے تفرقے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ خود عملی طور پہ وہ اخلاقی پستی کا شکار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی بھی شخصیت نے دین میں اضافہ نہیں کیا، جتنی بھی اسلامی شخصیات ہیں، صوفیہ سے لے کے اہل بیت، اصحاب رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے دین واضح کر دیا، دین مکمل ہو گیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس سے لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے منع باز آ جاؤ، اور اگر تم باہم فاصلوں میں اللہ کے رسول کو حاکم نہیں بناؤ گے تو دردناک عذاب ہے۔ اب اتحاد امت کا جو تصور ختم کیا، تو لہٰذا دردناک عذاب دنیا میں ہی مسلمانوں کو مل رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں مولویوں سے لے کے عام لوگوں تک۔ تو لہٰذا آج ہم کردار کے حوالے سے بات کریں گے کہ کردار کے ہی ذریعے ہی ہمارے جو زندگیاں ہیں ان میں بہار آئے گی۔ اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو بڑی آسائشیں دے دی ہیں تو اولاد ہماری بڑی ہی فرمانبردار نکلے گی، مگر ان کی یہ توقعات غلط نکلتی ہیں۔ جب وہ حرام کھلاتے ہیں، جب برائیاں ان میں پیدا کرتے ہیں، تو حقیقت میں ان کی روحوں پہ شیطان قابض ہو جاتا ہے، پھر شیطان جیسے جیسے کہتا ہے ویسے ویسے وہ چلتے ہیں۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو برائیوں کا میں نے پرمٹ دے دیا ہے، تو اب ہمیں یہ ہمارے سے خوش رہیں گے، تو لہٰذا یہ اس کا نام کیا ہمارے بچے، تو لہٰذا یہ ہمارے سے بغاوت نہیں کریں گے، بلکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بغاوت کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کا فیڈنگ غلط کر دی، ان کا اندرونی سٹرکچر تباہ کر دیا، ان کے دلوں میں جو ہے نا خدا سے دور کر کیا،
شیطان کے قریب کیا غلط چیزیں دکھا کے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے احساس چھین لوں گا. جب اللہ احساس چھینتا ہے تو پھر جو انسان کے فرائض ہیں وہ بھی اس سے دور چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اولاد جو ہے وہ اپنی فرائض انجام نہیں دیتی اپنے والدین کی. اسی طرح جو والدین خدا کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر اولاد اگر وہ سچائی پہ رہنا چاہتی ہے تو اولاد کے لیے بھی فرض نہیں کہ والدین کی بات مانے، بلکہ وہ سمجھا سکتی ہے کہ آپ غلط ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا پیغام سے انحراف نہیں کر سکتے. یہی وجہ تھی کہ عرب میں جو بڑے تھے وہ بے حیثیت ہو گئے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ ان کے عقائد، نظریات اور ہر لحاظ سے اخلاقی پستی کا شکار تھے. اگرچہ ان کے پاس مال و زر تو تھا مگر ان کے پاس وہ سوچ نہیں تھی، وہ احساس نہیں تھا، وہ زندگی کا پیغام نہیں تھا، وہ انسانیت بھرا جو مشن ہے وہ نہیں تھا، انسانیت کے لیے درد سے بھرا مشن نہیں تھا کہ تمام لوگوں کو ایک مرکزی کے تحت جمع کر کے شیطان سے پرے لے جاتے ہوئے، شیطان کو پچھاڑتے ہوئے، حق کا پرچار کرتے ہوئے خدا کے قریب تر لے جانا، تاکہ لوگ حقیقی معنوں میں زندگی کی حقیقتوں سے آشنا ہو سکیں. تو لہٰذا قرآن اگر آپ دیکھا جائے تو جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی محکمہ کام نہیں کر رہا پولیس کا، اگر کوئی اس کا نام کیا ہے، کسی جگہ پہ بھی شکایات نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ایون حتیٰ کہ خونی رشتے بھی سفید نظر آتی ہیں، چاچا، تایا، پھوپھی، نانا، نانی، یہ وہ. کیوں؟ بے حسیوں کی وجہ سے. مغرب میں تو رشتے کا جنازہ اٹھ چکا ہوا ہے، رشتے تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ مفاد پرستی کے تحت رشتے پروان چڑھتے ہیں اور پیسے کے تحت رشتے پروان چڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی گورنمنٹس بہت پاورفل ہیں تو وہ ان کو بھوکا مرنے نہیں دیتے، لہٰذا اولاد بھی اگاوتیں کر سکتی ہے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جیسا مرضی زندگی گزارے. مگر حقیقت میں جب ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہو رہا ہے، پھر وہ زندگی حقیقتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر جب انسان کے دل و دماغ میں شیطانیت قابض ہو جائے اور اب کیا پچھتاوے جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو لہذا اب جتنا بھی توازن ہے، جتنے بھی حقوق ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق، ریاست کے حقوق، حکمرانوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اسی طرح میاں بیوی کے حقوق، ہر ایک کو، تاجروں کے حقوق، ہر ایک کے حقوق اور ان کو ذمہ داریاں بتا دیں، وہ اسی وقت ممکن ہے جب سارے اخلاق کے فائز ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر مکاری، عیاری، ہوشیاری پروان چڑھے گی اور مفادات پروان چڑھیں گے اور لوگ ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں گے اور جھوٹ بول کے بیوقوف بنائیں گے اور سمجھیں گے ہم بہت اچھے ہیں، کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا. ہو سکتا ہے کوئی اتنا زیادہ بولنے کا وہ کسی کو آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہو کہ آپ کی وہ نشاندہی کر سکے کہ آپ کی کیا کی حقیقت کیا ہے، مگر حقیقت میں آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. کوئی آپ پیسے تو اکٹھے کر لیں گے، مفادات تو وقتی طور پہ سمیٹ لیں گے، مگر زندگی بھر کی ذلتیں، رسوائیاں اور بے یقینیاں، بے اعتمادیاں آپ کے حصے میں آئیں کیونکہ کوئی آپ پہ یقین نہیں کرے گا. لہٰذا اسوہ حسنہ کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان ہو، یقین ہو، ہر درجہ کی پاکیزگی ہو، لوگوں میں کو مستقل مزاجی ہو. سب سے بڑا سرکار کی تعلیمات سے جو اسوہ سے ہم سیکھتے ہیں وہ مستقل مزاجی ہے. اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا. اب سرکار کے قدم نلین پاک جس طرف جاتے ہیں، قدم مبارک جس طرف اٹھتے ہیں، نظریں جس طرف اٹھتی ہیں، اور جو آپ کے الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہوتے ہیں، ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اور جو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرنے والے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے. حتیٰ کہ ایک نے سرکار کا لکھا ہوا خط کو نامہ جو خط تھا وہ اس کو چاک کر دیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا. تو لہٰذا اسی طرح صوفیہ اعظام کی زندگی کے حوالے ہم دیکھتے ہیں تو صوفیہ کی باتیں بھی پتھر پہ لکھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ میں عشق پیے ہوتے ہیں اور ان کے دلوں پہ اللہ کی طرف سے الہام اتر رہے ہوتے ہیں. اب جتنے بھی صوفیہ اعظام جو کتابیں لکھی ہیں وہ بڑی انمول ہیں کیونکہ انہوں نے وہ اپنی ہستی مٹا کے اپنے خلوص سے دل کے ساتھ، درد دل کے ساتھ وہ چیزیں لکھی ہیں کہ ان میں ذرا بھی شیطانیت کا دخل نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی طرف سے ہی تعبیر پیغامات نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اچھائی نظر آتی ہے، وہاں پہ خلوص نظر آتا ہے، درد نظر آتا ہے. تو لہٰذا اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت روئے جب امت مسلمہ جو ہے وہ کردار سے پہلے چلے گئے. اب کردار نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے دیکھیں ہمارے معاشرے تباہ ہو چکے ہوئے ہیں.
تو اقبال بھی بہت روئے، اور حتیٰ کہ اقبال تو نے نشاندہی کر دی کہ امت مسلمہ کس محرومیوں کا شکار ہو گئی ہے، اخلاق حسنہ سے پرے جانے کی۔ آپ دیکھا جائے کوئی بھی عمارت بنیادی اپنی جو چیزیں ہیں ان کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی، اس طرح اخلاق کے بغیر انسان کا جسم جو ہوتا ہے وہ اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی چیز کو شخصیت کہتے ہیں، پرکسر شخصیت ہونا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے زیادہ پراثر تھی، سب سے زیادہ پراثر شخصیت کے مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ سادہ ترین زندگی گزاری، پرکشش ترین شخصیت۔ آج بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات جاری ہیں۔ صوفی اعظام سرکار سے میش پیتے ہیں، حالت بیداری میں کوئی دیدار کر رہے ہیں سرکار کے، اور کوئی خواب میں دیدار کر رہے ہیں، اور ایسے میں جو ظاہر بین اشاک ہیں ان کے صرف دعوے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کردار نہیں ہے، پکیزگی نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، اسی لیے وہ دعوے کرتے ہیں اور لوگوں کو کوئی نعت پڑھ کے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی سرکار کی حدیث سنا کے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی سرکار کی سنت بیان کر کے، جبکہ اخلاقی طور پہ وہ اسی چیزوں پہ کاربن نظر نہیں آتے۔ صوفیہ کا مقام اس لیے بلند ہوتا ہے جبکہ وہ تبلیغ بھی نہیں کرتے، وہ اتنی زیادہ واضح و نصیحت بھی نہیں کرتے، مگر ان کی شخصیت اس قدر پر تاثیر ہوتی ہے کہ لوگ ہلکا اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، داتا صاحب نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ تو یہ مرد مومن کے قدموں کے طفیل ہی دنیا میں باہر ہوتی ہے اور پورا زمانہ اس کے گرد گھومتا ہے۔ تو جب علماء نے اپنے فرقوں کو سچا کرنے کے لیے فرقہ واریت کی، اور یوں معاشرے میں اخلاق ختم ہو گیا، کردار ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ جو تھا وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا سرکار کے اصحاب کی طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناتے ہوئے، پاکیزگی کے جام پیتے ہوئے ہم بھی اپنا سب کچھ سرکار کے لیے لٹا دیتے، ہم بھی ظاہر بین ہو گئے، ہم لوگوں کو بلیک میل کرنے لگے، پیسے کمانے لگے، اور یوں ہم قرآن سے ہی انحراف کر بیٹھے، قرآن کی تعلیمات سے ہی انحراف کر بیٹھے، حتیٰ کہ کوئی سچ نہیں بولتا۔ اور یہی نہیں، یہاں پہ بھی ہماری تباہیاں ختم نہیں ہوئیں، کیونکہ ہماری روح پہ شیطانیت وارد ہو گئی، ہم خود غرض ہو گئے، مفاد پرست ہو گئے، اور یوں ہمارے جو ایکشن اور ریئیکشن وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ ہم بولنے میں جھوٹ بولتے ہیں اور عمل میں بھی ہم وہ ہمارا عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے کہا جا سکے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کی طرح ان میں بھی بھلائی کا عنصر ہے، اور ان سے بھلائی کے چشمے پھوٹتی ہیں، ان کی زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں، بلکہ یہ تو ظالم کا راستہ روکنے والے ہیں اور مظلوموں سے صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا دل پاک صاف ہو۔ کل دل کے بارے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی، سرکار کی حدیث ہے کہ جس کا دل مومن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، پورا جسم ٹھیک ہے، ذہن سے لے کے دماغ تک ہر چیز ٹھیک ہے، جسم فزیکلی بھی آپ فٹ ہے۔ وہ کس صورت میں ہے کہ اگر وہ ہے دل، اگر وہ دل ٹھیک ہے تو پھر آپ ٹھیک ہیں۔ اور وہ دل کیسے ٹھیک ہے؟ جب آپ بیلنس سوچتے ہیں، جب آپ اخلاقی حسنہ پہ فائز لیں گے، تکبر نہیں کریں گے، حرام نہیں کھائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اور شیخیاں نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، تو پھر آپ صحیح ہیں۔ اور میں کہتا ہوں جس میں اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ ڈپریشن میں جائے گا، وہ پھر ہر وقت لڑائی جھگڑوں میں سوچے گا اس کا ذہن، اور یوں کیا ہوگا کہ ایک طرف معاشرے میں فساد پھیلائے گا، دوسری طرف وہ کیا کرے گا، اس کا نام کیا ہے، اپنے جسم کو تباہ کر لے گا۔ کوئی بھی شخصیت حسد کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، وہ اس لیے اسلام کہتا ہے اگر کوئی تھوڑی بہت تکلیف پہنچتی ہے کسی کی وجہ سے یا کوئی، تو آپ صبر کرو، اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے گا۔ مگر آپ اپنے آپ کو ذہنی سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رغبت اختیار کرو۔ آپ یہ دیکھو کہ اس کی جو نیکیاں ہیں تمہیں کریڈٹ ہو رہی ہیں، اور آپ کی برائیاں ڈیبٹ ہو رہی ہیں۔ جو آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے، جو آپ کو برے لقابات سے پکارتا ہے، آپ کی کوئی نقصان پہنچاتا ہے، یہ چیز ممکن ہے جب آپ کو اللہ پہ توکل ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، کہ وہی ہر چیز کا ساتھ لے گا۔ مگر جب آپ بھی لوگوں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے اور یوں تو تکرار جیسے آج معاشرے میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ معاشرے کا امن تو ختم ہوئے گا، مگر آپ کی شخصیت بھی ختم ہو جائے گی، ان بے معنی لڑائیوں میں ہو جائے گی، اور آپ کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، اور حقیقی معنوں میں جو آپ نے صلاحیتوں کی طرف جانا تھا وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو اپنے دشمنوں کو بھی ان کے دل میں نفرت نہیں ہوتی، یا ان کی طرف رغبت نہیں ہوتی، یا ان کو مطلب سوچنے کا وقت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اتنے فضول نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دم غافل تو 100 دم کافر۔ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی، قرآن کو بزیچہ طویل بنا کر چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کریں ایجاد۔ اب دیکھا جائے تو
اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے منع فرماتا ہے. مولوی جب تفصیل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب اس کا نام کیا ہے, جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. کس وجہ سے؟ مجبوری کی طرح. آپ دیکھیں ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو مجبور ثابت کر رہا ہے. گڑگڑ کی طرح ہر چیز کا غلط استعمال کرنا تو لوگوں سے سیکھے نا. اسی طرح حرام کھانا اللہ نے ممنوع کروا دیا ہے. بسد اس وقت جب آپ مر رہے ہوں تو پھر آپ کا ہے کہ آپ مردار بھی کھا سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز بھی کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی کا توازن وقتی طور پہ قائم رہے, مگر مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں. مگر یہاں پہ حرام کھا رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں, حقوق چھین رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اور جب تفصیلات زیادہ بیان کر لی جاتی ہیں نا تو پھر یہی حوال ہوتا ہے اور یوں جو اللہ تعالیٰ نے کما دیے وہ سارے ختم ہو گئے. تو لہٰذا اسی طرح ہر کوئی سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے فرائض کیا ہیں, ذمہ داریاں کیا ہیں. وہ اسی وجہ سے آج تاجر بھی لوٹ مار کھا رہے ہیں, مافیاز کا راج نظر آتا ہے ہر کوئی. اور جو احساس ہے ملاوٹ عام ہے. اسی طرح پولیس والا ہے تو وہ کیا وردی پہننے سے پولیس والا اس کا نام کیا ہے محب وطن ہو جائے گا؟ نہیں, بلکہ اس کے لیے تو وہ ایس او پیز جو انہی کے محکمے نے متعین کی ہیں کہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا, اور جو مجرم ہے اسے سزا دو, اور جو طاقتور ہے اس کو سزا نہ دے اور عام مسکین غریبوں کو سزا دی جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا نام کیا یہی ہوگا کہ یہ بھی انتہا پسندی میں آئے گا, یہ بھی بغاوت میں آئے گا, کیونکہ وہ شخص کے دل میں ملک کے لیے محبت کا جو ایک چھوٹی سی بھی محبت کی جو چاہ ہے نا وہ ختم ہو سکتی ہے, نفرت پھیل سکتی ہے. تو لہٰذا جب تک قوانین مساوی نہیں ہوتے, امیر اور غریب کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا, اس وقت تک بھی لوگوں میں جو ہے وہ انتہا پسندی کو دور نہیں کیا جا سکتا. تو اسی طرح کسی کو ساتھ آپ بدتمیزی کرتے ہیں تو وہ بھی حقیقت میں آپ کسی کے جذبات کو جب متاثر کرتے ہیں تو یہ بھی پھر نفرتوں کا دورہ شروع ہوتا ہے اور یوں معاشرے کے امن میں تباہی ہے. مگر آج تو نہ کسی کی زبانوں سے کوئی محفوظ ہے کہیں, اور نہ کسی کے اختیار سے کوئی محفوظ ہے. ملاوٹ مافیا کا راج ہے, اور جو تحفظ دینے والے ادارے جیسے پولیس ہے وہ بھی اگرچہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس والے اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کریں, مگر بہت زیادہ ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جہاں پہ پولیس غلط استعمال کر رہی ہے. حکمران جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے, اور یہی وجہ ہے کہ مہنگائی کا راج ہونے کی وجہ سے ڈکیٹیاں اور کرائم اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے ہندوستان سے آ کے لوگ ادھر ڈکیٹیاں کر رہے ہیں, اور پولیس ایسے مار رہی ہے جیسے وہ اس کا نام کیا ہے وہ کوئی بڑے کرمنل ہیں. ٹھیک ہے, جو بہت زیادہ غلط ہو چکے ہوئے ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے, جو مثلا اتنے سنگین حالات میں کلنگ کرتے ہیں لوگوں کی اور فتنہ پھیلاتے ہیں. مگر ایک عام سے چور کو بھی گولی مار دینا اور کہنا میرا فیتا لا جائے, یہ بھی غلط ہے. مگر ان کو بھی قانون کے کٹارے میں لایا جانا چاہیے, مگر وہ کہتے ہیں کہ قانون چھوڑ دے گا, گواہی کوئی نہیں دے گا. لوگ ڈرتے ہیں. اس قدر آپ کا جو حکومت نظام میں خراب ہو چکا ہوا ہے کہ یہاں پہ جزا و سزا کا سسٹم ہی تباہ ہو چکا ہوا ہے. اور آج جو مرضی پاکستان میں جو مرضی جہاں پہ چڑھائی کر دے, چاہے مولوی ہیں چاہے حکمران ہیں, کوئی ان کو لگام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج مفروضوں کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, جب کردار ختم ہو جائے تو پھر دعوے رہ جاتے ہیں. قائد اعظم کی نے اپنی پوری زندگی میں ایک بڑا دعویٰ نہیں کیا, صرف ایک مشن پہ اور گول پہ ہی کاربند رہے کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے, اور کبھی بھی دعوے نہیں کیے. کبھی بھی لوگوں کے جذبات کے ساتھ قائد اعظم نے علماء اقبال نے نہیں کھیلا, بلکہ ان کو حقائق کے مبنی چیزیں دکھائیں کہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو. ہم بھی قربانیاں دے رہے ہیں, تم بھی قربانیاں دو, تاکہ پاکستان کا حصول ممکن ہو سکے اور ہندوؤں سکھوں عیسائیوں سے خالیات پاکستان لے لیا گیا. قائد اعظم نے بہت بڑے دعوے نہیں کیے, اور نہ ہی مسلمانوں کے جذبات کو بلیک میل کر کے اپنے لیے جزائریں بنائیں, بلکہ اتنے مہنگی اتنی لائر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے تنہائی بھی نہ لیں اور سب کچھ اسلام کی بقا کے لیے, پاکستان کے قیام کے لیے لٹا دیا. تو لہٰذا یہی تعویلات جو مولوی بیان کر رہے ہیں, اور جیسے میں استغفر اللہ دین میں اضافے کر دیے اور کہا کہ کردار کو چھوڑ کے قرآن کردار کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کردار بھی نہ ہی تو ساڈا فرقہ مان لیا ہے, جو ہمارے نظریات ہیں تو تم عاشق ہو, اور جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کردار لے کے آؤ, وہ کردار کسی بھی فرقے میں نظر نہیں آتا. اگر کردار ہوتا تو تمہیں اللہ اپنا نائب بنا لیتا, ترجمان بنا لیتا, فرشتے تمہارا ورد کرتے اور تم دوسرے تمام فرقوں کو باطل ثابت کر سکتے تھے. مگر کردار نہیں ہے, پاکیزگی نہیں ہے, یکرنگی نہیں ہے, اب صرف دعوے اور لڑائیاں ہیں. جبکہ صوفیہ اعظم کی سے دعوے اور لڑائیاں نہیں کرتے, بلکہ وہ تو لوگوں کو, کافروں کو بھی مسلمان کر دیتے ہیں. ان کا اس قدر پرکشش شخصیت ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بھی مسلمان کر دیا. اور
یہی نہیں ہے. آپ دیکھیں مثالی ریاست کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی مدینہ کی ریاست کا قیام نہیں آیا, وجود میں نہیں آیا, مگر سرکار کو یہ بھی احساس ہے کہ لوگوں بھوک کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں اور قحط سالی کا دور دورہ چل رہا ہے. لوگوں کو ایک طرف لوگ غلام بنا رہے ہیں, انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور دوسری طرف سرکار کے اصحاب ہیں کہ سرکار کے ایک اشارے سے اپنا مال و زر سب کچھ اللہ کی راہ میں اہم رکھ رہے ہیں تاکہ خدا اور بندے کے درمیان ربط نہ ٹوٹے, لوگ مایوس نہ ہو. ایک طرف حکمت و دنائی کے ذریعے لوگوں کو شعور دیا جا رہا ہے کہ تم خدا کی اعلیٰ مخلوق, اچھی مخلوق پیدا کی ہو, تم ایک بہترین مخلوق ہو جس نے اللہ نے تخلیق کیا ہے, تم اس کا نام کیا ہے, اپنی اہمیت کو پہچانو. وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو تربیت کی جائے گی, جب آپ کے پاس ایک نسب العین ہوگا. پھر اس کے بعد جب آپ کو حقوق ملیں گے تو یقیناً آپ میں بھی وہ جو ذہنی سوچوں پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا تھا اور آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کی ہوئی تھی, آہستہ آہستہ آپ کو شعور آنا شروع ہو جائے گا کہ واقعی ہم تو جس ذلت کا شکار ہیں وہ تو زندگی ہمارا حق نہیں تھی. اور یوں لوگوں میں ایک تبدیلی کا نظام قائم ہوا, ایک ایسا دور شروع ہوا جہاں پہ آقا و غلام قانون کے سامنے جواب دہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال کر لیا گیا آپ کے پاس دوسری چادر کیسے آ گئی, وہ عمر جنہوں نے آدھی دنیا پہ حکومت قائم کی ہے, اب ان سے بھی سوالات ہو رہے ہیں. حالانکہ جتنی آپ نے اس کا نام کیا ہے اسلام کے لیے قربانیاں دی, اس کے لیے ایک چادر تو کوئی معنی و حیثیت نہیں رکھتی. جیسے آج تو نعوذ باللہ حکمران لوٹ کھا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام کیا ہے فرمایا کہ جتنی عام مزدور کی تنخواہ ہے اتنی ہی حکمران کی ہوگی, مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. تو لہذا یہ نہیں ہے کہ حکمران عیاشی کہتے ہیں, بلکہ ان کے لیے ایک نصب العین تھا. روم اور ایران کی سلطنت فتح ہونی تھی. اسلام کا جو خزانہ تھا یا تو وہ غریبوں, لاچاروں, مساکینوں پہ بھی خرچ ہو رہا تھا. ایک طرف فوجی مشن جو تھا روم ایران کو فتح کرنا, اس کے لیے خرچ ہو رہا تھا, اور دوسری طرف ریاست کے امور انسانی انجام دینے کے لیے صرف ہو رہا تھا. اور پھر ایک مثالی معاشرہ بھی قائم کر دیا گیا شریعت نافذ کر کے, اسلامی قوانین کا نفاذ کر کے, تاکہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لے. اور یوں اخلاق و کردار سے لے کے انسانیت کے لیے قربانی کے جذبے تک ہر جگہ پہ ہی بے پناہ قربانیاں نظر آتی ہیں. اور یہاں پہ زندگی کی اصل میں حقیقی بہاریں نظر آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے کے جذبے کو دیکھتے ہوئے قربانی دینے کے لیے تیار تھا. کیونکہ وہ ایسا قربانیوں کا دورہ شروع ہو گیا تھا کہ ہر کوئی اپنی مال, اولاد, جان مال سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرتے ہوئے تسخیر کائنات کا جذبہ تھا کہ ہم نے پوری دنیا میں حکومت کرنی ہے, اور ہم نے پوری دنیا سے جہالت کا خاتمہ کرنا ہے, ظالم کا خاتمہ کرنا ہے, اور جو معاشرتی ناہمواری ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے. مگر بات قسم آج دیکھیں بلیک میل کیا جاتا ہے, کبھی جمہوریت کے نام پہ, کبھی انصاف کے نام پہ, کبھی لوگوں کے حقوق کے نام پہ. جب خود اگر ان کا کریکٹر کا انالیسس کرتا ہوں میں, چاہے علماء ہیں چاہے سیاستدان ہیں, تو ان میں بد کرداریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, جھوٹ منافقت نظر آ رہی ہوتی ہے, اور خود وہ اپنی ذات سے انصاف نہیں کرتے کہ اپنے 5-6 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ کر سکیں. وہ دوسروں کو بڑی بڑی خوشحالی کی اور بڑے بڑے دعوے کر کے سنا رہے ہوتے ہیں. مجھے حیرت ہو رہی ہوتی ہے, میں ہنس رہا ہوتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں میں کسی سے متاثر نہیں ہوں, نہ کسی حکمران سے. میں تو اپنی سیاسی تحریک شروع کرنا چاہتا ہوں, میں نہ کسی مبلغ سے, کیونکہ میں نے میش صوفیہ سے پی ہے, تو لہٰذا میرا تصوف فقیری کا رنگ مجھ میں نظر آتا ہے. تو میری باتیں عام مولوی تو دور کی بات, میری باتوں سے تو آج کل کے ظاہر بین صوفیہ بھی کوسوں دور ہیں, اور ایسی باتیں تو سابقہ صوفیہ بھی نہیں کی ہوں گی, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انداز بھی بدلتا ہے اپنے بندوں کا, تاکہ لوگوں کو وہ اس کے حوالے سے بیان کیا جائے جو وقت کی چیزیں ضرورت ہیں. تو لہذا ہے مملکت ہند میں ایک تماشا, اسلام ہے مبعوث, مسلمان آزاد. مسلمان آزاد ہے, مسلمان. وعلیکم السلام. جی حکم کی مطلب اتنے بیٹھ جاؤ. تو وہ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہر کوئی مفاد پرست آج نظر آتے ہیں, اور لوگوں کو کوئی آدھا سچ بول کے بیوقوف بنا رہا ہے.
کوئی خوشحالی کے نام پہ بیوقوف بنا رہا ہے جیسے تمام سابقہ حکمرانوں نے بنایا. اسی طرح کوئی انصاف کے نام پہ کوئی بیوقوف بناتا ہے جب خود انصاف اپنی ذات پہ انصاف نہیں ہو رہا. خود ہر چیز میں جھوٹ بولنا, منافقت کرنا, یو ٹرن لینا اور کہنا میں جناب کبھی یہ عالم اسلام کے لیڈر بن. اب دیکھیں سعودی عرب کیا کرنے جا رہا ہے, ہندوؤں سے تعلقات پیدا کیے جا رہے ہیں, یہودیوں سے تعلقات پیدا کیے جا رہے ہیں, کبھی امریکہ سے تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں, کبھی روشیا سے تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں. اور جو عالم اسلام کی قیادت کرنی تھی, مسلمانوں کو ایک مرکزیت پہ جمع کرنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا, وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور یوں دوسری قوموں کے ساتھ مل کے صرف وقتی فائدے دیکھے جا رہے ہیں. اور اس کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اترتے ہوئے میں نظر آتے ہیں مجھے, وہ کتنے سنگین ہوں گے یہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو نظر آئے گا کہ جب انسان اپنے افکار و, یہی اقبال کا شعر ہے کہ اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی, کیا ممکن نہیں تجھے اپنی خودی تک رسائی. کیا تمہیں جو خدا نے جو شعور دیا ہے, جو قرآن کی صورت میں ہدایت دی ہیں, اور یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, تو کس طرف تم بھیک مانگ رہے ہو. تو یہ ان کو خود ہی وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. تو یہ اب وہ جتنے مرضی فرقے ایجاد کر لیں, مولوی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جبکہ اسلام کا پیغام کیا ہے وہ مبعوث ہو کے رہ گیا. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقہ نے حرم بے تفیق. ان غلاموں کا مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. غلامی میں کہتا ہوں سب سے بڑی غلامی جو ہے نا نظریات کی غلامی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نظریات جو غلط قسم کے فیڈ کیے ہوئے تھے ان کا خاتمہ کیا, پھر ظاہری جو غلامیاں تھی ان کا خاتمہ کیا. ظاہری غلامی اسی وقت ختم ہوگی جب آپ کے پاس ویژن ہوگا, آپ کے پاس سوچ ہوگی کہ یہ چیزیں غلط ہیں. مگر جب آپ مغرب کے افکاروں کو, تخیلات کو اپنے دل میں بٹھا لو گے, تو اگرچہ ظاہری طور پہ آپ بڑا کچھ کہو کہ ہمیں یورپ کے خلاف نفرت ہے, مگر کام تو تمہارے وہ یورپ والے ہی ہیں. انہی کی طرح تم بد کردار ہو, انہی کی طرح تم حرام کھانے والے ہو, انہی کی طرح تم میں انسانیت کی ہمدردی نہیں ہے. وہ تو انسانیت کی ہمدردی وہ اپنی قوموں تک محدود ہے, اوور دا ورلڈ نہیں ہے. جتنے بھی مغرب کے اقوام ہیں, چاہے برطانیہ ہے, انہوں نے پوری دنیا پہ اپنی راج قائم کرنے کی کوشش کی اور دنیا کا مال و اسباب چھین کے لے گئے. اسی طرح امریکہ ہے تو وہ لوگوں کے کبھی کنووں پہ قبضہ کرتا ہے, ظاہری طور پہ جنگ لگاتا ہے, دوسروں سے فنڈ لیتا ہے ممالک سے, اور پھر اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی رشیا کا ہے اور دوسرے سے ممالک ہے. جو اسلام کا پیغام تھا کہ اسلام تو کہتا ہے کہ یہ تو سارے ظاہری فائدوں کے لیے یہ کرتے ہیں نا, یہ اپنی چدراہٹ پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں. بھائی اسلام کہتا ہے کہ قوت و طاقت حاصل کرو, طاقتور مرد مسلمان اللہ کو بہت پسند ہے, مگر وہ طاقتور کیا کرے گا کہ وہ ظلم کا خاتمہ کرے گا اور لوگوں کو مساوی حقوق کی طرف لے کے جائیں گے, صحابہ رسول جیسے, اور پاکیزہ اور باکردار معاشرہ تشکیل دیا جائے گا. پاکیزہ اور باکردار. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بد کردار انسان کوئی اچھا عمل کر لے, اس طرح کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بد کردار انسان کوئی اچھے افعال سارے انجام دے دے. آج ہمارے جو ہماری جو سوچیں خراب ہوتی ہیں یا ہمارے اعتماد کو جو دھچکا لگتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ان کے کسی میں ایمان کی روشنی نہیں ہے, وہ برا ہے, اس کی سوچ کو شیطان نے ہجا کیا. وہ کیسے ممکن ہے کوئی آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے, کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, بلکہ وہ تو حرام کھا کھا کے بد کرداریوں کی وجہ سے کوئی بھی آپ کو اپنی زبان و ہاتھ سے تمہیں تکلیف ہی پہنچائے گا نا, کیونکہ اس کی سوچ کو شیطان نے ہائیجیک کر لیا. اور مومن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں, تو لہٰذا ان سے اچھائی کے چشمے پھوٹتے ہیں اور بد کردار برے لوگوں سے برائیوں کے چشمے پھوٹ ہوتے ہیں, نفرتوں کے, توڑ پھوڑ کے, انتہا پسندی کے. تو ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش, وہ بندہ افلاک ہے یہ خواجہ افلاک. اس کے چرچے تو آسمان پہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا چرچا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق صحیح معنوں میں ان کے عکاسی کرتے ہیں ان کے پیغام کی. تو یہی اللہ کے نائب ہیں, ترجمان ہیں, ذل زمانی ہیں. اور مرد مومن جو ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں چلتا, زمانے کے پیچھے نہیں چلتا. کافر کی یہ پہچان کہ افاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کہ افاق اس میں گم ہے. دنیا مومن میں گم ہو جاتی ہے کہ مومن کا ورد دنیا والے کرتے ہیں, اور جو کافر ہیں, وہ جو غیر ہیں, وہ جو کافر ہیں جو اللہ کے حکم سے کفر کرنے والے ہیں, وہ دنیا میں گم ہو جاتے ہیں, دنیا کے ظاہری اسباب میں گم ہو جاتے ہیں, اور ان کے نزدیک ان کے لیے ذلتیں لکھی جاتی ہیں. تیری نماز میں باقی ہے جلال, تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال, تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیغام. اب اور رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی, وہ حضرت بلال کی تڑپ نہ رہی کہ
بلال سرکار کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، تڑپ جاتے تھے، اور وہ پرسوز آواز سے اذان نہ ہوئی تو دن نہیں، صبح نہیں ہوئی. تو لہٰذا اب وہ جلال کیسے آئے گا؟ جب اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان کے دل جسم کانپتے تھے اور جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے خوف سے، اور وہ اللہ کا جلال ان پہ نافذ ہو رہا ہوتا تھا. وہی جلال بڑی نگاہ سے پھر وہ کائنات کا نظام تبدیل ہوتا تھا کہ وہ مرد مومن جب جلال میں آتا ہے تو پھر دنیا پہ وہ اپنے قہر کے ذریعے جو جتنے بھی متکبرین ہیں ان کو بچھاڑ دیتا ہے، اور ان کی شخصیت بھی خوبصورت ہوتی ہے، پرکش شخصیت ہے. جلال، جمال اسی طرح تین چیزیں اللہ تعالیٰ کسی کو عنایت کرتا ہے. ایک ہوتا ہے جمال، ایک ہوتا ہے جلال، اور ایک ہوتا ہے کمال. کمال صلاحیتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، جمال جو ہوتا ہے ظاہری خوبصورتی شخصیت جو ہوتا ہے، جلال یہ ہوتا ہے کہ برائی سے نفرت، برائی سے نفرت اور نیکی سے محبت، یہی جلال کی تعبیر کی جاتی ہے. اور الحضر شتان کی مجلس شورا علامہ محمد اقبال نے لکھی، اس میں لکھا الحضر عین پیغمبر سے 100 بار الحضر، حفظ نمو سے زن مرد از ماں مرد آفرین. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے نا، وہ شیطان کہتا ہے کہ میرے لیے بڑا باعث شرمندگی ہے اور میں بھاگتا ہوں اس سے، کیونکہ اس میں انسانیت کا پیغام ہے، کیونکہ وہ پیغام ہے عورتوں کو تحفظ دینے والا ہے، مردوں کو میدان عمل میں لانے والا ہے. اور وہ مرد مومن جب میدان میں عمل میں آتے ہیں تو جتنے بھی باطل قسم کی چیزیں ہیں ان کو بچھاڑ دیتے ہیں، جیسے صابر رسول نے ایران اور روم کی سلطنتوں کو متکبرین کو بچھاڑ دیا. شیطان کہتا ہے اگر یہی محاذ قائم ہو گیا اور پھر سے اگر دنیا کی تسخیر کے لیے نبی کے جو ہے جانسار اٹھ کھڑے ہوئے تو پوری دنیا میں پھر وہ حقیقی معاشرت اگر قائم ہو گئی تو پھر میرا تو دم گھٹ جائے گا. میں تو چاہتا ہوں معاشرے میں بدکاریاں پروان چڑھیں، بد اخلاقیاں پروان چڑھیں، لڑائی جھگڑے، تشدد، انتہا پسندی پروان چڑھے، اور تو میں تکرار پروان چڑھے. جہاں پہ تکرار ہوگی وہاں فسادات ہوں گے. تاکہ اس لیے من چاہے جو نظریات ہیں، جو آزادی افکار کی اقبال نے بات کی، کبھی دیکھا جائے تو جو بے معنی سی آزادیاں جو بیویاں مانگ رہی ہوتی ہیں، بے معنی آزادیاں جو بچے مانگ رہے ہوتے ہیں، بے معنی سی اس کے نام کیا خواہشات جو والدین پوری کر رہے ہوتے ہیں، یا بے معنی سی جو نظریات کی ہم تم راغب ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے افرادی طور پہ چاہے بحثیت قوم، حقیقت میں یہ تباہی ہوئی ہیں. کیونکہ جو ہم اللہ کی ذات سے پرے جائیں گے، اس کے احکام سے پرے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت تباہی کا باعث ہوگا. تو علامہ محمد اقبال نے کردار کی بات کی، سبق پیر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، سجاد کا، لیا جائے گا کام تو اس سے دنیا کی امامت کا، کہ دنیا کی امامت. اب آج کل کے قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے، 2 رکعت کے امام، یہ 2 وقت نماز پڑھانے والے کیا جانے کہ قوموں کی امامت کس طرح کی جاتی ہے. اور لیا جائے گا کام تو اس سے دنیا کی امامت کا. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف وہ مرد مجاہد بھی تھے، ایک طرف وہ اچھے پہلوان بھی تھے، ایک طرف وہ قاری قرآن بھی تھے. یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. وہ قاری قرآن بھی تھے، وہ نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے مال اسباب سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے. یہ حقوق جو ہیں، جو فرائض جو ہیں، وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا کردار اچھا ہوگا. سرکار نے پہلے کردار اچھا کیا تو اسی لیے صحابہ رسول اپنا سب کچھ سرکار کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. تو آج مولوی بھی لوٹ رہا ہے، سیاستدان بھی لوٹ رہا ہے، اور قوموں میں کیسے قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. اور قوم بھی ایسی ہے جو وہ لوٹے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو، لوگوں کو حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ خونی رشتے خون سفید ہو گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ کردار ختم ہو گیا. مسلم مسلمان ہے، بجھی عشق کی آگ ہے، اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ روایات میں کھو گئی. لباتا ہے دل میں کلام خطی، مگر لذتے شوق سے بے نصیب. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈیر ہے. اب اقبال نے قوموں کی زندگی ہے وہ مرد درویش جس نے ڈھونڈی نہ سلطان کی درگاہ. اقبال کہتے ہیں کہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرو، تمہیں کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پیدا ہوگی. اسی لیے صوفیہ اعظام اللہ کے نزدیک تھے نا، تو اس وقت کے بادشاہ وقت بھی
صوفیہ کے کہتے تھے پلیز ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آپ کے در پہ حاضری دے سکیں، مگر وہ منع فرماتے ہیں، کہتے تم ظالم ہو، بد کردار ہو، منافق ہو، رایہ کار ہو، خدا کے احکامات کی سے روگردانی کرتے ہو، معاشرے پہ مظالم کرتے ہو، ہم کیسے تم سے مل سکتے ہیں؟ ہمارے تعلق اللہ سے ہیں، ہم تم سے ملنا پسند نہیں۔ ان کا انکار بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کی طرح تھا کہ ہم نہیں ملیں گے۔ تو لہٰذا جب دیکھا جائے تو صوفیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی طاقتیں ملی نا، ورنہ تو دیکھا جائے ایک افرادی قوت بھی ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے، پر کون سی طاقت ہے جو بادشاہ وقت کو راہ راست پہ لا کے آ رہی ہے؟ یا وہ بادشاہ وقت، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے دور میں 4 بادشاہ وقت گزر گئے جو حضرت نظام الدین اولیاء سے نفرت کرتے تھے۔ لوگ کہتے کہ یہ کردار اور خوبصورتی کا ہی پھل ہے نا، انبیاء کو اگر نبوتیں ملیں تو کردار اور پاکیزگی کی وجہ سے، صوفیہ کو، اصحاب رسول کو، اہل بیت کو اگر یہ مقامات ملے تو کردار اور خوبصورتی کی وجہ سے۔ آج مسلمان فرقہ واریت میں پھنس کے کردار اور پاکیزگی ختم کر لی اور صرف دعوے ہیں، تو دعووں سے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ نہ تو تم میں اللہ آپ کے قریب نظر آتا ہے، نہ رسول کی ذات قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قریب نظر آتی ہے، نہ اہل بیت، نہ اصحاب رسول، اور نہ ہی صوفیاء اعظام تمہیں پسند فرماتے ہیں، کیونکہ تمہارا کردار ہی اچھا نہیں۔ ہاں اگر اچھائی کی طرف آؤ گے، پاکیزگی کی طرف آؤ، کردار کی طرف آؤ گے، اپنی اصلاح کروانے کی طرف، نیتیں ٹھیک کرو گے، اپنی تربیتیں کروانے والے بنو گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو ضائع نہیں کرو گے، تو ہو سکتا ہے تم پہ اللہ کی رحمتیں پھر برسنا شروع ہو جائیں، ورنہ تم یوں ہی روندہ درگار ہوگے، چیخو گے، پکارو گے، اور معاشرے کا نظام بھی تم سے ٹھیک نہیں ہوگا، تمہارا خاندانی نظام تک خراب ہو جائے گا، خود کی تربیت سے لے کے جو ڈیلیورنس پاور ہے، ایکشن اینڈ ریئیکشن سب فیل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا ایکشن بھی اس لیے خراب ہے کیونکہ آپ اندرونی طور پہ تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، سچ نہیں بولتے، بے یقینی ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور یوں اللہ کی ذات سے دور ہیں، اور جب آپ کا یہ تو آپ کا اندرونی اسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کا آتا ہے ایکشن اور اس کے بعد میں ریئیکشن لوگوں کا، وہ بھی غلط ہے کیونکہ لوگ بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اور یوں بھٹکنے سے بھٹکنا چل رہا ہے، اور آپ کی تباہیاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا علامہ اقبال، وہ مرد مجاہد مجھے نظر نہیں آتا، وہ جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار، جس میں مستی کردار ہو، اور کردار کی بات علامہ اقبال کرتے ہیں اپنے تمام پیغام میں، کردار کی بات۔ علامہ دادا صاحب کے دور میں بھی وہ تھا کہ جب لوگ ایسے لوگ تھے جو عشق کے پرمٹ بانٹ رہے تھے، جب اقبال کردار کی بات کرتے تھے انہوں نے علامہ اقبال کو ہی حد پہ تنقید بنانا شروع کیا۔ تھے تو باہی تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے امید فردا ہو، اس طرح کا علامہ اقبال کا شعر ہے، میں نے تھوڑا سا توڑ مروڑ دیا ہے، معذرت خواہ ہوں۔ تو اسی طرح علامہ اقبال نے مختلف جگہوں پہ شکوہ لکھا، جواب شکوہ لکھا، مسلمانوں کو ایک سوچ دی کہ تم کھڑے کدھر ہو اور معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ مسلمان تو قرآن کے مطابق معاشرے کو ڈالے گا اور اللہ کے احکامات کے مطابق معاشرے کو چلائے گا، مگر جب تمہیں مکاری یاری آ جائے گی تو پھر اب دیکھا جائے تو اب کوئی ایک برائی سے 1000 برائیاں جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ مثلا ایک انسان چھوٹی سی خرابی کی طرف جاتا ہے، مزید خرابیاں اور خرابیوں غلطیوں کو گلتان بن جاتا ہے، اور انسان اچھائی کی طرف جانا شروع کرے تو اسے پھر آہستہ آہستہ تربیت کے بعد پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے کردار میں مشکل مزاجی پیدا ہو۔ اگر انسان کی نیتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں، حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، منافقت کر رہا ہے منافقت کر رہا ہے، بدکرداری کر رہا ہے، دوسرے تیسرے سب معاشرہ اوور دا ہول، اور ہم رسمی سی تبلیغیں کر رہے ہیں اور رسمی سی چیزیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے، اب خدا کے عذاب کو دعوت دینے کے علاوہ کچھ نہیں رہ چکا، اور ہم قیامت کے بالکل قریب جا چکے ہوئے ہیں۔ جس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں اور ایسی خبریں آتی ہیں کہ میں خدا کی قسم اپنی زبان سے وہ پہ نہیں لے کے آ سکتا، کیونکہ وہ بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہے جو اسی ہم خبریں سنتے ہیں۔ تو لہٰذا اب لگتا ہے کہ قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ ایک طرف عربوں کی جو جتنی بھی ہمدردیاں ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ بڑھ چکی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں میں کردار اور اخلاق اور پاکیزگی ختم ہو گئی ہے، اور بہت کم شخص خاص رہ گئے ہیں جو اچھائی پہ کاربند ہیں، اور تیسری طرف اس کا نام کیا ہے، مثالی معاشرے کا فقدان ہو گیا، اور بد کردار قومیں، بری قومیں، منافق قومیں جو ہیں وہ حکمرانی کرتی نظر آتی ہیں، اور مرد مومن کے ہاتھ سے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ اور یہ جس کے متعلق علامہ اقبال بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، حضور دہر میں سودگی نہیں ملتی، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی، اور اس راز کو فاش کر اے روح محمد، اے آت الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ دوسری طرف فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف، میری آنکھوں میں مدینہ شریف اور نجف کی خاک میں نے ڈالی ہوئی ہے سرما کو سمجھتے ہوئے، تو لہٰذا میں کسی سے متاثر نہیں ہوں، نہ میری نگاہ متاثر ہے کسی طرف سے،
نہ دل اور نہ دماغ میں کسی چیز کے لیے میں کسی چیز سے متاثر ہوں، بلکہ میں تو آئین اسلام ہی کاربند ہوں، اور اسی وجہ سے مجھے استیں ملی ہیں۔ اقبال فرما رہے ہیں، اقبال کہاں سے تو نے سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں تیری درویشی کا ہے، تو تیری فقیری کا ہے یا درویشی کا ہے، جیسا بھی ہے لکھا ہوا۔ تو لہٰذا آج گفتگو کے انداز بہت سیکھ لیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، نہ ہمارے پاس ادب ہے نہ اخلاق ہے، بلکہ ہم وقت کے ساتھ ذلیل سے ذلیل تر ہو رہے ہیں، اور وقت سب سے بڑا امتحان لیتا ہے، کھرے کھوٹے کا پہچان وقت کرتا ہے۔ ظاہری طور پہ ہم اپنے آپ کو سچا ثابت بھی کر لیں، مگر کائنات کا بھی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ سچائی واضح کر دیتی ہے۔ آج تمام حکمران جتنے بھی دیکھیں، پاکستان کے ہیں یا عالم اسلام کے ہیں یا اقوام مغرب کے ہیں، سب ذلیل و رسوا اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے کردار نہیں ہیں۔ اس طرح مبلغین دیکھ لیں، قوموں کی تربیت اس کارن لیے نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے مفادات اور خواہش نفس کو جگہ دے دی، اب ان کی آوازیں بے حیثیت ہو گئی، ان کی شخصیت میں کشش ختم ہو گئی، اور یوں معاشرے میں خانہ جنگی نے جنم لیا۔ آج خانہ جنگی ہر جگہ پہ لگی نظر آتی ہے، کسی نہ کسی مملک میں دیکھیں خانہ جنگی لگی ہوئی ہے، من چاہے اور غلط قسم کے نظریات اور قائد، اور پھر اس کو سچا جان کے وہ بیوقوف قسم کے لوگ ان کو ولغاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اور یوں ملکوں کا نظام اور اندرونی خانہ جنگی لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انتہائی غلط تصور کی جاتی ہیں، کیونکہ اصلاح کے حوالے سے جتنے بھی اگر ہم نے ہدایت کے سرچشمے لینے ہیں تو سرکار کی نسبت سے دیکھا جائے تو سرکار نے تو کبھی بھی ایسی تعلیمات کا احوال نہیں بیان کیا، بلکہ لوگوں کے ذہان کو بدلا گیا پہلے، پھر آہستہ آہستہ شریعت نافذ کی گئی، لوگوں میں کی پہلے تربیت کی گئی، پھر شریعت نافذ کی گئی، تاکہ وہ بڑا مسئلہ خراب ہو جانا تھا بغیر تربیت کے، وہ شریعت نافذ کر دی جاتی، حدیں نافذ کر دی جاتی، کیونکہ وہ ایک بندے کو وہ حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہے، سچائی سے آشنا نہیں ہے، تو یکدم تو نظام نافذ نہیں کیا جا سکتا نا۔ اسی طرح اب آج کا مسلمان کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا نالج ہے، مگر عمل نہیں ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطر میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پہلے عمل تو کرو نا، اگر تم عمل کرو گے تو تم خاکی ہوتے ہوئے بھی فرشتوں سے افضل ہو جاؤ گے، اور یہ تمہارے جو تصورات جو ہے نا، جو تم باتوں میں الجھا رہے ہوتے ہو، یہ ختم ہو جائیں گی۔ مگر افسوس، اقبال نے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تمہیں میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و مجوز سے بیزار کرے، دکھا کے موت کے آئینے میں رخ دوست جینا تیرے لیے دشوار کرے۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، یہ فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ خان کا عظام۔ یہ تمام چیزیں جب خرابی کا باعث ہو گئیں، سیاسی حوالے سے تباہیاں آ گئیں، مذہب کے حوالے سے تباہیاں، مذہب کے حوالے سے تبدیلیاں آنے کی وجہ سے تباہیاں آ گئیں، کردار ختم ہو گئے ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو لہٰذا اب تو انسان جو ہے نا وہ فتنوں بڑا دور نظر آتا ہے، جہاں پہ فتنے ہی فتنے ہیں، جس کے متعلق حدیث میں ذکر مل رہا ہوتا ہے کہ فتنوں کا دور آئے گا، اور اس دور میں انسان کو بہتر ہے کہ انسان گھر میں ٹھہرا رہے، زیادہ باہر نہ جائے۔ یہ سرکار کی تعلیمات ہیں۔ جبکہ دوسری لبرل کی سوچیں دیکھیں کہ مرد تو مرد، عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہر وقت گھومتی پھرتی رہیں اور تنہا گھومتی رہیں۔ ایسے میں جس طرح کے وحشی درندے اور کس طرح کے غلط قسم کے لوگ معاشرے میں ہیں، روز کڈنیپنگ، سنیچنگ اور مرڈرنگ اور کلنگ اور لاشوں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو کس قدر جاہل قسم کے والدین ہیں جو اپنی بچیوں کو تنہا باہر بھیج دیتے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں ان کی غلط حماقت پہ اور جہالت پہ مبنی سوچوں کا، تاکہ چھوٹے بچے جب گلی محلوں سے کڈنیپ ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو مار پھینک دیا جا رہا ہے، اور ان کو کسی نہ کسی دشمنی کی بیس پہ، عداوت کی بیس پہ، یا کسی والدین سے نفرت کی، تو اس طرح ایک عجیب سے واقعات، اور ایسے جیسے بے حیثیاں جنم لے گئی ہیں، اور ہم انسانی حیوان بن گئے ہیں، حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، درندے بن چکے ہوئے ہیں، ایسے درندے کہ جن کا کام ہی انسانیت کی تذلیل ہے اور معاشرے میں تباہیاں پیدا کرنا ہے۔ تو لہٰذا اب ہمارے پاس دعوت ہوئے، حقیقت نہیں ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنے اصلاح قلب کروائیں گے، اپنا دل ٹھیک کروائیں گے، اپنے دل کو پاکیزہ کریں گے اخلاقی طور پہ۔ اب جتنے بھی
اخلاق کے حوالے سے اللہ اسلام نے بتایا ہے، سچ بولنا، حرام نہ کھانا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، منافقت نہ کرنا، اپنے ہاتھ سے زبان سے دوسرے محفوظ رکھو. یہ تمام چیزیں جتنی بھی اسلام نے بتائی ہیں حقیقت میں اصلاح قلب کے لیے ہیں. جیسے اصلاح قلب کے حوالے سے میں نے پہلی کل ویڈیو بنائی تھی. اصلاح قلب کرتی ہیں کہ آپ کے دل کو مضبوط کر رہی ہوتی ہیں، یہ چیزیں آپ کو روحانی طور پہ مضبوط کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی روحانی پرواز بلند کر رہی ہوتی ہیں. یہ جتنی بھی اخلاق حسنہ کی چیزیں ہیں، اگر آپ ان پہ عمل پیرا نہیں ہوگے تو آپ ذہنی مریض بن جاؤ گے، اور یوں آپ شیطانیت کے ہاتھوں ہائی جیک ہو کے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور آپ دین اور دنیا آپ سے چھین جیے جائیں گے. اگر آپ اخلاق حسنہ پہ قائم رہیں گے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ یہ حسن آپ کو عشق کے مقام پہ فائز ہو جائیں، آپ کے دل میں سچائی کے چشمے پھوٹنے شروع ہو جائیں، اور مومن کی فراست اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور آپ کا عمل، ایکشن اور ریئیکشن ہر چیز میں پرفیکشن آ جائے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنا احتساب کریں گے، خود احتسابی خود سے کریں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ ہول کا یار تو بریشم کی طرح رزم حق کو باطل و تو فلاد بھی ہے مومن، کہ مرد مومن جو ہے وہ بری باتوں سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے. پھر وہ آپ کے دل میں برائی کے خلاف نفرت پیدا ہوگی، اور عام طور پہ آپ معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. آپ اسی وقت جلال میں آئیں گے جب معاشرے میں غلط چیزیں چل رہی ہیں. ادروائز آپ کو کیا ضرورت ہے کوئی اپنا ایکشن ریئیکشن دکھانے کی. مگر یہ چیزیں اسی وقت آج کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ بحث ہو چکا ہوا ہے اور برائیوں سے رغبت ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ان کے دل میں ایمان کی طاقت ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے برائیوں سے نفرت ہو. تو یہ تو پھر لانے بغاوت اللہ سے ہو گیا، اللہ سے لانا بغاوت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے سمن بکمن عمیون، چلو تسی گونگے بہرے ہو اندھے ہو اسی کر سکتے ہیں، چلو تسی فارغ ہو. یہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے روندہ درگاہ کرتا تھا. جب کہ عشق پرمٹ جاری ہیں، اور عشق پرمٹ جاری ہیں تو خدا کے نبی کے جو ترجمان ہوتے ہیں، نائب ہوتے ہیں، عکس ہوتے ہیں، اور خدا کے جو ترجمان ہوتے ہیں وہ اتنے بحیثیت نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص طاقتیں دی ہوتی ہیں جس کے تحت روحانیت کے وہ بادشاہ ہوتے ہیں اور دنیا کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں. جیسے صوفیہ اعظام کو یہ طاقتیں ملتی ہیں، وہ تنہائی دنیا فتح کرتے ہیں. تو تمہیں وہ طاقتیں کدھر چلیں گی؟ وہ چھن کیوں گئی؟ اس لیے کہ تمہارے سے دعوے ہیں، اس لیے تم لڑائی جھگڑا کرتے ہو کہ تم میں صلاحیتیں نہیں ہیں. اگر تم میں صلاحیتیں ہوتی تو تمہاری لڑائی جھگڑا اور تو تکرار، برا انسان ہمیشہ تو تکرار کرے گا، بدتمیزی کرے گا اور لڑائی جھگڑا کرے گا. اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ ایک پراسرار انداز سے اپنا موقع بیان کر رہا ہوتا ہے. اور یہی نہیں ہے، جب حق و باطل کا مارکا آتا ہے تو میدان عمل میں اپنی جان قربان کر دینا، جیسے اصحاب رسول دنیا کی تسخیر کے لیے جمع ہو گئے. اور آج دیکھا جائے تو ملکوں کی خارجہ پالیسیز کے حوالے سے دیکھا جائے، تمام ملکوں کی خارجہ پالیسی آئین اسلام نہیں ہے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، بلکہ ان کی مفادات کے تحت پالیسی چل رہی ہے. اسی طرح افرادی طور پہ دیکھا جائے سیاستدان، ان کی پالیسیز جو ہیں وہ بھی مفادات کی ہیں. اس طرح مولویوں کی پالیسیز بھی مفادات پہ مبنی ہیں. اس طرح عام لوگوں کی پالیسیز بھی مفادات کے لیے ہیں. تو جبکہ خدا کے لیے جو تھا اللہ کے پیغام کو پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی سچائی سے انحراف نہ کرنا اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا اور برائیوں سے نفرت کرنا، یہ نظام جب ختم ہو گیا تو پھر اقبال کا شہین تنہا رہ گیا، پھر صوفیہ اعظام تنہا رہ گئے. صوفیہ اعظام کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عزت و طاقتیں دی کہ وہ تنہا دنیا فتح کرتے ہیں. تو یہ ان کا پھر اللہ تعالیٰ پھر جتنے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں پھر تنہائیں کامیابیاں بھی انہی کے ذمے آتی ہیں، کیونکہ وہ پاکیزہ اور باکردار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تصدیق کرنے والا. تو اسی وجہ سے ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے. ایسی انہونی باتیں روپ ظہور ہو رہی ہوتی ہیں، واقعات روپ رونما ہو رہے ہوتے ہیں جو انسانی کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اگر تم اس سے ٹکراؤ گے تو پاش ہو جاؤ گے، اور تمہاری حیثیت کیا ہے. جس نے اللہ کے دوست سے دشمنی کی وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. کیونکہ اسی چیز کا مولانا روم ذکر کر رہے ہوتے تھے کہ کفار و مشرکین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کفار و مشرکین جو تھے وہ دیکھتے تھے کہ ہم ظاہری طور پہ بہت طاقتور ہیں، تو سرکار سے ہم ظاہری طور پہ بہت کمزور ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے، یہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے. مگر انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے جو بندے ہیں ان کو تنہا ہی دنیا فتح کرنے کے لیے پیدا کرتا ہے اور بھیجتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم کو بچا کے لے آئے، ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ گلزار ہو گئی. تو اسی طرح جو سچ مخلص ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے. انہیں ظاہری طور پہ کوئی حفاظتیں نہ بھی. اب خواجہ صاحب ہندوستان گئے ہیں تو کتنی مارنے کی تدبیریں کی خواجہ صاحب کو ہندوستان نے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے. بالآخر پھر ان کے پرتھوی راج چوہان کا دور کا خاتمہ ہو گیا. وہاں پہ ایک مسلمان حکمران جو ہے وہ قابض ہوگا. اتنی زیادہ حالانکہ اس وقت ہندوؤں اکثریت میں تھے، مگر وہاں پہ ایک مسلمان حکمران جو ہے نا اس کو حکومت مل گئی اور اس نے پھر تمام نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو یہ صوفیہ کی وجہ سے ہی پاکستان معرض وجود میں آ گیا، اور تلوار کے ذریعے بھی اسلام پھیلا، اخلاق کے ذریعے بھی پھیلا. اخلاق سب سے اولین تھا، کیونکہ تلوار کے ذریعے
اگرچہ متکبرین کے سر کاٹ دیے گئے بچھاڑ دیا گیا، مگر جو اخلاق تھا اس کے ذریعے لوگوں کو یہ بھی باور کرایا گیا جو عام لوگ تھے کہ ہم نے متکبرین کو مارا ہے، ہم تمہیں تو نہیں مارنے آئے، ہم تو تمہارے حقوق کے لیے آئے ہیں، اور اب تمہاری مرضی ہے اسلام قبول کرو یا نہ کرو، مگر تم جب دیکھو گے حقیقت کیا ہے تو تمہارے ایمان کی روشنی جب ہماری موجودگی میں بڑھ جائے گی تو یقیناً تم بھی سمجھ جاؤ گے کہ حقیقت کیا ہے، اور جو معاشرے کی تباہی ہیں اس کی وجوہات تو تمہیں پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہیں اس کا نام کیا ہے حقوق بھی نہیں دیتے تھے، اور تم ان کی مرضی کے بعد سانسیں بھی نہیں لے سکتے۔ تو لہٰذا اسلام کے فاقی پیغام کو جو علماء کی غلط تبلیغ کی وجہ سے پس پوچھ ڈال دیا گیا، اور جو اسلام کی مقصدی ہے اس سے انحراف یہی ہے کہ کردار ختم ہو گیا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔